الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الصلاة حضور حضوری قصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب میں داور سند ہو گئی، فرد اسلام میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ماں اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد است۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کی تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ آج کی اس خوبصورت اور روح پرور محفل کے انعقاد پر میں 5 سینٹر اس کی مینجمنٹ بالخصوص قبلہ ڈاکٹر سعید صاحب، سکی خان صاحب ریڈیو فضا کے سی او، قبلہ مفتی اسماعیل صاحب تشریف فرما ہے، اور اس مسجد کے خطیب و پیشوا حضرت قبلہ رحمت اللہ چشتی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے، حضرت قبلہ استاذ العلماء علامہ قاری محمد اشرف صاحب آپ جلوہ فرما ہے، اور قبلہ علامہ حافظ سادات صاحب آپ تشریف فرما ہے۔ حنین مسعود جو میرے چھوٹے بھائیوں بچوں کی طرح ہے، شاگرد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید عزت و برکتوں سے نوازے۔ آج کی محفل سمجھ لیجئے کہ میں پچھلی بار آیا تھا، کیونکہ کہ اس وقت سے قرض ہے، انہوں نے مجھے اس وقت بھی کہا تھا، اور میری محرومی کہ میں اتنی خوبصورت مسجد میں حاضر نہیں ہو سکا، تو الحمدللہ اس بار آپ سب کی زیارت کا بھی موقع ملا، اور اس خوبصورت مسجد میں آنے کی جو مجھے بتایا کہ فیصل نے کہ یہ بھی ایک پب تھا جسے خرید کر یہاں کے کمیونٹی، ہمارے جو دردمند دل رکھنے والے مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی، اور جس میں قبلہ علامہ قاری اشرف صاحب کا بہت کردار تھا، یہاں کے ڈاکٹرز حضرات نے اور کمیونٹی نے ماشاءاللہ اس مسجد کو بنایا۔ اس اعتبار سے پاکستان کے رہنے والے دوست احباب کمیونٹی میرا خیال ہے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے کہ جنہوں نے یو کے میں، نہ صرف یو کے میں، یورپ میں، امریکہ میں خود اپنے بلبوتے پر اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایسے عالیشان سینٹرز تعمیر کیے ہیں کہ جہاں دل لگتا ہے، روح لگتی ہے، جہاں بیٹھ کر سکون آتا ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادتیں ہیں جو آپ کے حصے میں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں۔
اللہ کریم آپ کو مزید عزت رحمت برکت عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب جس طرح ذکر کر رہے تھے آج کے موضوعات جس طرح انہوں نے بھی ذکر فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً وہ ہستی ہے کہ جن کا ذکر پورا سال کیا جائے، تمام عمر کیا جائے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نبیوں کے بعد آپ سے بہتر انسان چشم فلک نے نہیں دیکھا ہے کہ وہ ہستی ہے۔ کون ہستی ہے کہ جنہیں یہ شرف ہے کہ وہ نبیوں کے بعد افضل ترین شخصیت قرار پائے، ان کا ذکر تمام عمر کیا جائے، لیکن خاص ایام میں ذکر آپ کے یوم وصال 22 جمادی الثانی کو خاص طور پر ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس کا بھی ذکر کیا جائے اس سے محبت بڑھتی ہے، ان کی سیرت سن کر، بیان کر کے، پڑھ کر ان سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ کہ یہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، در حقیقت الٹیمیٹلی یہ ذکر ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے کہ ہم یہ پاک ذکر کر کے اپنے قلوب کو مزید مزکہ کر رہے ہیں، مصفہ کر رہے ہیں، مزین کر رہے ہیں ان ہستیوں کی یاد سے، اس لیے یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اور پھر خاص آج مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، جگر گوشہ رسول حضرت سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص ذکر بھی اس لیے کہ 20 جمادی الثانی آپ کا یوم ولادت ہے، تو اس اعتبار سے یہ ذکر جس طرح پورا سال کیا جاتا ہے ان ایام میں خاص طور پر کیا جائے گا۔ تو میں ایک نعت جس کے لیے کہا ہے اس سے آغاز کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کی کیفیت ہوگی میں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور کوشش کریں گے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر بھی اور مخدومہ کائنات کا ذکر بھی انشاءاللہ کیا جائے۔ ایک بہت ہی پہلے پڑھی ہوئی میری ایک کلام ہے، میں نے یہاں یوکے میں بھی بہت پڑھا ہے، اس کے لیے کہا ہے کہ اس کے چند اشعار سے ہی آغاز اور گرا۔ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدا لگاتے رہیں گے، ساتھ پڑھتے رہیں گے تو مجھے بھی لطف آئے گا پڑھنے کا، ورنہ پڑھنے کے لیے مجھے ہی بلایا ہے، میں ہی پڑھوں گا، لیکن آپ سبحان اللہ کے ذریعے شامل ہو جائیں گے تو مجھے یہ پتہ چلے گا کہ میں ٹیلی ویژن پر نہیں پڑھ رہا بلکہ عاشقوں کے درمیان بیٹھ کے پڑھ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ میں ادھورا تو مسلسل، میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں ادھورا تو مکمل، میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل۔ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ اور میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرا تیری چوکھٹ، تیری گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میرا پنکھٹ،
میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، تیرے باری تیرا بالک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، اور میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر، تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں، تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، اور میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرہ تیری چوکھٹ، تیری گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میرا پنکھٹ، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ازل کی دین میں یارب اگر مفلس بزاری ہو، نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، انوار محمد کا خزینہ لکھ دے، ثانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے، اور اے کاتب تقدیر ہم سب کی قسمت میں مدفن کے لیے صرف مدینہ لکھ دے، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، وہ ان کا فخر کے رشک آئے خود سلیمہ کو، وہ ان کا حسن کے یوسف کی منہ چھپا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، آقا ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، اور تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، بے شک بے شک بے شک میں کہ پتہ نہیں کیا کہا کہ تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، عشق کو اجر کے لعنت سے بچا رکھا ہے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، عشق کو اجر کے لعنت سے بچا رکھا ہے، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولے، آقا ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، اور تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تاج پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، کہ محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، اور نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی،
ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، کہ نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو، جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو۔ شاید رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ مولا تیرے رنگ نرالے ہیں، تیرے رنگ نرالے ہیں، نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو، جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو۔ کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی، کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو، کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو، اور خواہش دید جو کر بیٹھے سرے تور کوئی، تور ہی برق تجلی سے جلا دیتے ہو، اور نارے نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل، خود ہی پھر نار کو گلزار بنا دیتے ہو، اور بیچو یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں آخر کار شہ مصر بنا دیتے ہو، اور جذب و مستی کی جو منزل سے پہنچتا ہے کوئی، بیٹھ کر دل میں انل حق کی صدا دیتے ہو، اور خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر، خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو، اور اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گوا بیٹھتا ہے، اپنے درشت کی لگن جس کو لگا دیتے ہو، پر خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو۔ میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، کہ قرب موسیٰ اور ہے۔ سب توجہ سے سن رہے ہیں، میری زندگی گزر گئی، 25-30 سال ہو گئے، محفل میں لوگوں کا انداز ایک ایک فرد توجہ سے سن رہا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سارے احباب بھی اتنی توجہ سے سن رہے ہوں۔ میں نے دیکھ لیا ان چند منٹس میں نے دیکھ لیا ہر فرد توجہ سے سن رہا ہے، لیکن سبحان اللہ کہنے سے جھجک رہے ہیں۔ یہ جھجکنا نہیں ہے، اونچا کہنا ہے کہ قرب موسیٰ اور ہے، معراج مولا اور ہے، ذات باری اور ہے، شب تجلی اور ہے، اور طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ۔ چند اشعار ان خاص لوگوں کے لیے کہ جو خوبصورت اشعار کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کے لیے اس قصیدے کے سرکار کے حسن سراپا کا نقشہ کھینچنے کی کوشش شاعر نے کی ہے۔ کہتا ہے اس خیال پر، اس گرہ پر مجمع سے اگر 5-7 لوگوں نے بھی سبحان اللہ کہہ دی تو میرے لیے کافی ہے کہ چہرہ ہے مفتی صاحب، کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہیں، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ بالفجر کی آیت کے امی ہے، کیسو ہے کہ باللیل کے بکھرے ہوئے سائے، عارض ہے کہ بالفجر کی آیت کے امی ہے، اور کیسو ہے کہ باللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے سبھی اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں ڈھلے ہیں، اور ظاہر ہو تو ہر بر کے گلے تر تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا۔ میں ازل سے تیرا
تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، کہ باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، باتیں ہیں کہ طوبہ، بالکل اس کو بہت کم کر دو جب سمجھ میں آئے بس، اور یہ اس کی ماسٹر بنا دینا، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، باتیں ہیں کہ میرے آقا کی باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکے ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، اور دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، اور گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے سر پر تیرے بچوں کی سواری، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، ساری دنیا ایک طرف، یہ میرا دیکھیے اور خاص قبلہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے میرا شعر ہمارے پاکستان میں بہت بڑی علمی درسگاہ خانقاہ کا تصور جہاں سے ملتا ہے، حقیقی خانقاہ کا تصور بھیرا شریف ان مراکز میں سے ہے، وہاں کے ایک استاد ہے، کون کون جانتا ہے بھیرا شریف؟ واہ واہ، زندہ باد، ماشاءاللہ، وہاں کے استاد ہیں بابر علی بابر صاحب، قبلہ، اچھا ماشاءاللہ، اور بابر صاحب کو بھی جانتے ہوں گے یقیناً، تو مفتی صاحب آپ کی خاص توجہ چاہتے ہوئے بہت کم دنوں پر میں یہ اشعار پڑھتا ہوں، آپ کا ذوق دیکھ کر یہ گرا پڑھ رہا ہوں کہ آپ اس کو سنیں گے، ایک عالم اور اس کا رنگ دیکھیے، بابر صاحب کیا لکھتے ہیں کہ ساری دنیا ایک طرف اور میرے آقا ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف اور میرے آقا ایک طرف، سب عقیدت ایک طرف اور ذکر ان کا ایک طرف، اور کوئی ان سا ہو نہیں سکتا، حقیقت ہے یہی، خلق ساری ایک طرف محبوب تنہا ایک طرف، خلق ساری ایک طرف محبوب تنہا ایک طرف، اور نور کی خیرات ملتی ہے انہی کے نور سے، چاند سورج ایک طرف اور ان کا چہرہ ایک طرف، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، اور حضور کے سراپا کا ہی ذکر ہوا تو یہ منظوم اسماء گرامی ہے، سرکار کی بارگاہ میں میں حضور کے اسماء گرامی پڑھوں گا، اور جتنا زندہ مجمع بیٹھا ہے ہر اسم گرامی پر اگر سبحان اللہ کہتا رہے گا تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہ وہ روح زمان ہے، وہ روح زمان ہے، یہ منظوم ہے، قبلہ منظوم ہے، وہ روح زمان ہے، وہ زیب مکان ہے، وہ چارہ گرے بے کساں، رحمت بے کراں، ہادی دو جہاں ہے، وہ دلوں کا سکون ہے، آرزوئے زمین حسرت آسمان ہے، وہ وفا کا بھرم ہے، شفیع الامم ہے، سراپا کرم ہے، باعث کیف و کم ہے، جان بیت الحرم ہے، وہ سب سے حسین ہے، دلوں میں مقیم ہے، کلام مبین کعبہ عاشقی، لذت انگ بھی ہے، وہ محبت کی جو ہے، صداقت کی خو ہے، مساوات کی جستجو، عدل کی گفتگو، نغمہ اللہ ہے، وہ حسن نظر ہے، دعا میں اثر ہے، دلیل سحر ہے، خدا کی خبر ہے، متاع ہنر ہے،
دلیل سحر ہے، فصیل حقوق بشر ہے، وہ بحر عطا ہے، وہ لطف سبا ہے، وہ خرد کی بقا، آشتی کی صدا، مظہر حسن خلاق عرش و سما ہے، وہ حبیب خدا ہے، خاتم الانبیاء ہے، احمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ بس میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، تیرے باری تیرا بالک ورفعنا لک ذکرک، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، تیرے باری تیرا بالک ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا۔ اور اس شعر پر یہ کلام ایسا ہے کہ گھنٹوں پڑھا جاتا رہے، گھنٹوں۔ مجھے کئی لوگوں نے کئی کلاموں کے لیے کہا کہ تسلیم بھائی ہمارے ہاں نہیں، یہ آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ میں نے کہا جی آج تک تو میں مکمل کر نہیں پایا ہے، اور نہ میری اوقات ہے کہ میں حضور کے ذکر کا کوئی کلام مکمل پڑھ سکوں۔ کسی کی ہے؟ کوئی نہیں۔ کون مکمل کر سکتا ہے؟ اب ایک راز کی بات کروں، کوئی بھی اسماعیل پر جب آتا ہے وقت کی کمی کا بہانہ بنا کر اپنی عزت بچا لیتا ہے، اپنی عزت بچا لیتا ہے۔ میں جو بھی آئے کوئی پیدا ہوا ہے جو اس ذکر کا حق ادا کر سکے، کوئی پیدا ہو سکتا ہے جو اس ذکر کا حق ادا، گھنٹوں پڑھے، ساری زندگی پڑھے، اس ذکر کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ گرہ میں پیش کر رہا ہوں اس پر کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ۔ واہ واہ، جیسی آپ کی سبحان اللہ آئی ہے نا، زندہ باد، دل راضی ہو گیا کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، اور دیکھے تو دعا مانگے یہی یوسف کے نام، تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ، تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ۔ اور پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، صدیق نے برجستہ کہا بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، اور دیکھے تو دعا مانگے یہی یوسف کے نام، تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ۔ اور پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ۔ پوچھا، حضور نے پوچھا، آقا علیہ السلام نے، علماء تشریف فرما ہیں، آپ مکمل روایت جس کی دلچسپی ہو وہ مفتی صاحب سے، علامہ صاحب سے، کسی سے ایک سے روک کر آپ پوچھ لیجئے گا کہ جی یہ تسلیم شاذلی جو روایت سنا کر گئے ہیں یہ کہاں ہے، اور اس کی مکمل سنا دی یہ آپ کو سنائے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی 3 پسند سیدہ صدیق اکبر کو بتایا کہ مجھے دنیا کی یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ پھر پوچھا ابو بکر تمہیں دنیا کی 3 چیزیں کیا پسند ہیں؟ دروچی سبحان اللہ، تمہیں 3 کیا پسند ہیں؟ عرض کے یا رسول اللہ پہلی چیز تو یہ پسند ہے کہ مال ابو بکر کا ہو، خرچ مصطفیٰ کا ہو۔ زندہ باد بھائی، خوش کر دیا، راضی کر دیا کہ پہلی مال ابو بکر کا ہو، خرچ، اور اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ، سرکار نے فرمایا سب کا دین دے دیا،
سب کا دین ایک ہے جس کا دین دنیا میں نہیں قیامت میں دیا جائے گا. پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا وہ ابو بکر ہے. ایک ہے جس کا دین ابو بکر، ہاں وہ ہے، اس کا دین وہاں دیا جائے گا. اتنا خرچ کیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میرے ابا جان نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، اور پہلے انسان، پہلے مرد داخل ہوئے، اس وقت 40,000 درہم میرے ابا جان کے پاس تھے. وہ سب کے سب آقا کے قدموں میں لا کر پیش کر دیے تھے. ایک نہیں، دو نہیں، تین. حضرت بلال حبشی کے لیے آپ نے سنا ہے نا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے آزاد کرایا. تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں ایک نہیں، سات ایسے غلام جن پر ظلم ہوتا تھا. 7 ایسے غلام جن پر ظلم ہوتا تھا، انہیں سیدنا ابوبکر صدیق نے آزاد کرایا. 7، ایک نہیں 7. حضرت بلال حبشی کو کس نے آزاد کرایا؟ اور بھی تھے بڑے بڑے مبارک مقدس لوگ، لیکن اللہ رب العزت کو اس شرف کے لیے بھی ابو بکر پسند آئے. ابو بکر پسند آئے. کہ کون ہے؟ جب اطلاع ملی کہ ظلم ہوتا ہے، امیہ بن خلف ہے جو تپتی ہوئی ریت پر چلاتا ہے، سرخ آگ کی طرح سلاخ کر کے کمر پر رکھتا ہے. جب اطلاع ملی، آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے. فرمایا کون ہے جو میرے بلال کو آزاد کرائے گا؟ سیدنا ابوبکر صدیق گئے امیہ کے پاس، کہا کہ کتنے میں دو گے؟ وہ حیران، کہا ابو بکر یہ کالا لینے آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا تو دام بول، کتنے لینے ہیں؟ کتنے لینے؟ کہا بہت چوڑا ہو گیا. کہا کوئی خاص ہی بات ہے؟ کہا 1000 درہم دوں گا. سیدنا صدیق اکبر نے بارگیننگ نہیں کی. جیب سے 1000 درہم نکال کر اس کو دیے. کہا اب بلال مجھے دے دے. جب اس نے دیکھا تو وہ اڑ گئے. اس نے کہا نہیں، میں نے تو اور لوگ بھی کھڑے. کہا میں نے تو 2000 میں کہا تھا. لوگوں نے سمجھایا کہ بھیا یہ ڈیل کا طریقہ نہیں ہے. تو نے ہمارے سامنے 1000 درہم کی بات کی ہے، 1000 میں دے. ابو بکر نے تو بارگیننگ بھی نہیں کی. تو نے 1000 کہے دے دیے، ختم ہو گئی بات. اب تو بلال کو دے دے. کہا نہیں میں تو 2 لوں گا. میں نے 2 کہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے سب کو خاموش کرایا، دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، 1000 اور دے دیے. حضرت بلال کو یہاں کاندھے سے ہاتھ ڈالا، لے جانے لگے. امیہ نے پیچھے سے آواز دی، ابو بکر میں تجھے بڑا تاجر سمجھتا تھا کہ تو بڑی تجارت کرنی تجھے آتی ہے. 200 میں جسے کوئی نہ خریدے 2000 میں لے کر جا رہا ہے. تجھے تو تجارت کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو کیا لے کر جا رہا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق واپس مڑے، فرمایا میں تجارت نہیں جانتا. امیہ تجھے تجارت نہیں آتی. 2000 میں ہی دے دیا. 2000 میں. خدا کی عزت کی قسم، اگر آج ابو بکر کو اپنا آپ بھی بیچنا پڑتا تو بیچ کر بلال کو لے کر جاتا. تجارت تجھے نہیں آتی ہے. تجھے تجارت نہیں آتی، بس 2000 میں دے دیا. آج تو ابو بکر کو بھی خرید لیتا تو پھر بھی بلال کو لے کر اتنا خرچ کیا. اتنا کیا بتاؤں آپ، کہاں تبوک کو دیکھ لیجئے ہے. اتنا خرچ کا پہلی پسند تو یہ ہے کہ مال ابو بکر کا ہو، خرچ مصطفیٰ. دوسری پسند، دوسری اس پر بھی سبحان اللہ ایسی بلندہ ہے بھئی، بہت
زندہ مجمع ہے اور خاص لوگ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کہ دوسری پسند یہ ہے کہ بیٹی ابو بکر کی ہو، نکاح میں مصطفیٰ کیا جائے. دوسری تمنا یہ ہے، یہ بھی پوری ہوئی، یہ بھی پوری ہوئی. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نکاح میں آئے. تیسری تمنا کیا ہے؟ اس پر ہر دیوانہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے گا. کہ تیسری پسند کیا ہے؟ کہ پہلی پسند یہ ہے کہ مال ابو بکر کا ہو، خرچ مصطفیٰ پر ہو. دوسری پسند یہ ہے بیٹی ابو بکر کی ہو، نکاح میں مصطفیٰ کیا جائے. تیسری پسند یہ ہے کہ آنکھیں ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو. بس دیکھتا رہے. وہ تمنا بھی پوری کی، پوری کی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میری ساری زندگی کے اعمال ابو بکر لے لو، وہ 3 غار ثور کی 3 راتیں مجھے دے دو. وہ اس سے بھی قیمتی وہ موقع بھی دیا. غار ثور میں 3 راتیں گزاری. اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، سمجھنے والے. مجھے ایک بات بتائیے، ایک روایت میں آتا ہے، یہ علماء تشریف فرما ہے کہ ہجرت کی ہی وقت ایک مرتبہ موقع ایسا آیا، حضرت ایسا موقع آیا کہ کفار سامنے. حضرت صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا، یہ تو بالکل سامنے آ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر گھبرانا نہیں، قرآن نے بھی کہہ دیا ہے، قرآن نے بھی کہا کہ میرے محبوب نے کہا اس سے جو ساتھ تھا، جو صاحب تھا، گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے اس کی گواہی تو قرآن نے دے دی. اس کی گواہی. اب کوئی بدبخت یہ کہے کہ جی ایسے اور ویسے اور یہ روایت، قرآن جس کو کہہ رہا ہے کہ نبی نے کہا گھبرانا نہیں ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. گویا میرے بھی ساتھ ہے، تیرے بھی ساتھ ہے. اسی دن آپ پڑھے لکھے ہیں، مجھے بتائیے گا، اسی دن جب سامنے آ گئے حضور نے، سیدنا ابو بکر نے دیکھا سرکار. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر گھبرانا ہے. نیچے سے مٹی اٹھائی، ایسے ہوا میں پھینکی، اندھے ہو گئے، حضور گزر گئے. یہ روایت کس کس نے پڑھی ہے؟ کس کس نے سنی ہے؟ سنیے. پکی بات، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، علماء بھی بیٹھے ہیں. وہ مختار نبی جسے یہ اختیار ہے، اللہ نے یہ اختیار دیا، ذکی بھائی یہ اختیار دیا کہ وہ مٹی اٹھا کر پھینکے، سامنے جتنے کھڑے ہیں وہ اندھے ہو جائیں، حضور گزر جائے. ایسے مختار نبی نے 3 راتیں غار ثور میں کیوں گزاری؟ ہے کوئی سوال کا جواب کسی کے پاس؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ کس کی سمجھ میں آ گیا کہ سوال ایگزیکٹلی کیا ہے؟ آگے بھئی مختار ہے نا، اور اسی موقع پر ہوا بھی ہے کہ مٹی اٹھائی، کنکر اٹھائے، پھینکے، اندھے ہو گئے. سرکار سامنے سے گزرنے نظر نہیں آ رہا، اندھے ہو گئے. وہ سرکار جنہیں اتنا اختیار اللہ نے دیا ہے، وہ غار ثور میں 3 راتیں کیوں گزار رہے ہیں؟ یہاں پر شارحین نے لکھا اس لیے
غار ثور میں 3 راتیں اس لیے گزاری کہ ابو بکر نے تمنا کی تھی کہ آنکھیں ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر تجھے غار ثور میں 3 راتیں دوں گا، وہاں پر اور کچھ نہیں ہوگا، صرف یہی ہوگا کہ آنکھیں ابو بکر کی ہوگی، چہرہ مصطفیٰ کا ہوگا۔ تکتے رہنا، تکتے رہنا، تکتے رہنا۔ اتنا دیکھا کہ جب مدینے میں پہنچے تو لوگ پہچان نہ پائے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ گویا چہرے وہ سارا نور ایسے اس کا عکس آ گیا، اس کی جھلک آ گئی۔ اتنا دیکھا کہ وہ جھلک آ گئی، اور اس طرح کی جھلک آئی کہ مدینے والے پہچانے نہیں کہ آقا کون، غلام کون۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ یہ پہچان نہیں پا رہے، چادر اٹھائی، کھڑے ہو گئے تان کر۔ لوگ کہتے ہیں دھوپ پڑ رہی تھی، سایہ کرنے کے لیے تانی تھی۔ تو یہ تو بچے نے سنا ہے کہ حضور پر تو دھوپ پڑتی ہی نہیں تھی، بادل سایہ کیے رہتا تھا۔ ابو بکر نے یہ بتانے کے لیے چادر تانی کہ جس نے تانی ہے وہ غلام ہے، اور جس پر تانی ہے وہ آقا ہے، وہ آقا ہے۔ یہ تمنا بھی پوری کی۔ یہ تو بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، دیکھے تو دعا مانگے یہی یوسف کنعان، تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ۔ اور اب سارے کہیں گے کہ پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، تیرے باری تیرا بالک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ آخر میں منقبت ہوگی مولا کائنات کی منقبت، اور اسی کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے مخدومہ کائنات کی منقبت کے ذکر چند اشعار۔ کوئی یہ نہ کہے کہ تسلیم بھائی نے ایک ہی کلام ورفعنا لک ذکرک پڑھا، یہ نہ کہیے گا کہ ایک ہی کلام پڑھا ہے ورفعنا لک، تو اس کے ساتھ جو گرا میں نے 25 کلام پڑھ دیے، وہ یہ گلہ نہ کیجیے گا بعد میں کہ تسلیم بھائی آئے تھے ایک ہی کلام پڑھا ورفعنا لک ذکرک، نہیں، اس کے ساتھ 25 گرے پڑھ دی ہیں۔ اب علی کا ذکر اور ساتھ جڑ جاؤں گا میں سید کائنات مخدومہ کائنات کے ذکر کے ساتھ کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں۔ آپ سب نے سبحان اللہ نہیں کہہ لیا، سارے نہ کہیے گا، بس صرف علی والا کہے گا، بس سارے نہ کہیے گا، اور نہ ہی سارے ہاتھ اٹھائے، بس صرف علی والا ہاتھ اٹھائے گا کہ میں نہ سارے نہ سارے نہیں، صرف علی والا۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، اور آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی
بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا. اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں اور ہر پھر اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے, جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے, ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے, ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. اور سروں پہ دھوپ کی چادر کو تانتے کیا ہو, وہ میرے سننے والوں میں وہ لوگ جو اشعار کے ذوق رکھنے والے ہیں, خوبصورت اور اشعار کے خوگر ہیں, تلاش میں رہتے ہیں, ان کے لیے خاص کہ سروں پہ, اور 5-7 لوگوں نے بھی اس شعر پر سبحان اللہ کہہ دی تو میں سمجھوں گا کہ میں نے پہنچا دیا, کہ سروں پہ دھوپ کی چادر کو تانتے کیا ہو, سروں پہ دھوپ کی چادر کو تانتے کیا ہو, علی کی صبح فضائل کو جانتے کیا ہو, پڑھے لکھے ہو کتابوں کو چھانتے کیا ہو, پڑھے لکھے ہو کتابوں کو چھانتے کیا ہو, علی کو سوچ کے مانو تو مانتے کیا ہو, تمہاری عقل کی اب اتنی زندگی تو نہیں جو اس دماغ میں آ جائے وہ علی تو نہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے, ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج سب کی اولاد کو ملتی نہیں. یہ جتنے علی کا ذکر آیا تو یہ سارا مجمع جو کھل اٹھا ہے نا, جو چہرے پر رونق آ گئی ہے, یہ ایسے ہی نہیں آئی ہے, ایسے ہی نہیں آئی. ذرا ہاتھ اٹھا کر سارے کہیں گے کہ سب کی اولاد کو ملتی نہیں حیدر کی ولا, سب کی اولاد کو ملتی نہیں حیدر کی ولا, سب کی اولاد کو ملتی نہیں حیدر کی ولا. یہ کسی ماں کی تہجد کا صدا ہوتا ہے, سب کی اولاد کو ملتی نہیں حیدر کی ولا, یہ کسی ماں کی تہجد کا صدا ہو. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے, اور پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں, گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے, اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے, ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے, ہم اسے اپنے عقیدے, اور دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے. یہ خاص کہا گیا مجھے, میں یہ اس فرمائشی قطع کہ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے. دودھ پیتا ہوا بچہ کون ہے, یہ دودھ پیتا ہوا بچہ کون ہے, کون ہے, کون ہے یہ دودھ پیتا ہوا بچہ؟ آپ کی سبحان اللہ بتا دے گی کہ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے, حرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے. دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے, حرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے. اور نام اصغر ہے میرا, ہوں میں علی کا پوتا, نام اصغر ہے میرا, ہوں میں علی کا پوتا. انگلیوں پر جو در خیبر کو نچا دیتا ہے. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے, جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے, ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے, ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. اور خندق علی علی ہے تو خیبر علی علی,
اسلام کے وجود کا محور علی علی، ایک دن کھلے گی دیکھنا سب پر حسینیت، ایک روز ہوگا دیکھنا گھر گھر علی علی۔ اور مومن کی منزلت کوئی آسان تو نہیں، مومن کی منزلت کوئی آسان تو نہیں، اندر علی علی ہے تو باہر علی علی۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں۔ دیکھیں مشینیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، عاشق ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اس کو اشارہ سمجھوں کہ اب ختم کریں گے؟ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اور میں پہنچ گیا میں جہاں مجھے سجدہ کائنات مخدومہ کا یہ ذکر وہ ہے کہ ساری رات ہم کرتے رہیں، میں پڑھوں آپ سنیں، آپ کا ذوق بھی بتا رہا ہے، نہ مجھے حنین نے کچھ ٹائم کہا ہے کہ اتنا پڑھنا ہے، نہیں، میں اپنی مرضی سے آپ کا ذوق دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری رات بھی پڑھا جائے تو آپ سنیں گے، لیکن ایک انداز ہے، طریقہ ہے کہ دست الہ بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ دست الہ کیوں نہ ہو پیش خدا علی، دست الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی، مقصود حل عطا ہے شہ لا فتح علی، دست الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی، مقصود حل عطا ہے شہ لا فتح علی۔ جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی، اور بندہ ہوں میں انہی کا غلام ہوں، مولا میرے امام میرے پیشوا علی، مولا میرے امام میرے پیشوا علی۔ اور بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ اور میں اس ذکر پر پہنچ گیا، خیر النساء حسین و حسن، خیر النساء حسین، 10 بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ نبی کی دختر جناب زہرا، نبی کی دختر جناب زہرا، صفا کی خوگر جناب زہرا، صفا کی خوگر جناب زہرا، حیات کی عنبر جناب زہرا، وفات کا زیور جناب زہرا، جو کھا کے زندہ ہے کل زمانہ ہے تیرا لنگر جناب زہرا، جو پوچھا جنت کی کون ملکہ تو بولے سرور جناب زہرا، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں۔ اور یہ استاد قمر جلالی بہت بڑے شاعر ہیں، علماء واقف ہیں، استاد قمر جلالی بہت بڑا شاعر، بہت استاد شاعر ہوا ہے، اس کی من میں گرا پڑھ رہا ہوں آپ کی توجہ کے لیے کہ نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے، نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے، شریک آل رسول انعام ہو جائے، نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے، شریک آل رسول انعام ہو جائے۔ اور قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے، نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے، شریک آل رسول انعام ہو جائے۔ اور قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے، جسے یہ دودھ پلا دے۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات،
کیا شان تو نے ذات سے پائی ہے فاطمہ، کیا شان تو نے ذات سے پائی ہے فاطمہ، خالق نے دوسری نہ بنائی ہے فاطمہ، خالق نے دوسری نہ بنائی ہے فاطمہ، اور 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہے ارد گرد، 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہے ارد گرد، محشر میں یوں خدا نے بلائی ہے فاطمہ، بیدم یہی تو 5 ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، اور در زہرا سے یہ خاص اس بچے نے حنین نے یہ فرمائش کی ہے، یاد دلایا ہے مجھے، شاگردوں کے یہ بھی تو مسائل ہوتے ہیں نا، وہ سارے یاد ہوتے ہیں اور ہمیں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ یاد کرا دیتے ہیں کہ یہ تو پڑھے ہی نہیں، یہ بھی پڑھے، چہرے دیکھیے یہ جو مسکراتے ہوئے چہرے بیٹھے ہیں نا، ان کی مسکراہٹ اور چہرے پر رونق کی وجہ، اٹک کے شاعر ہیں، نوجوان شاعر ہے فائق ترابی، وہ کہتا ہے کہ در زہرا پہ اجالے کی رسد ملتی ہے، در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے، شب گزیدوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے، اور نام زہرا سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے، آئے ہائے آئے ہائے، در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے، در زہرا سے اجالے، یہ آپ کی سیدہ پاک کے ذکر پر مسکراہٹ کے نام ہے یہ شعر، کہ در زہرا سیدہ کا ذکر آیا، آپ کے چہرے جو کھلے ہوئے ہیں یہ ان کے نام ہے، کہ در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے، شب گزیدوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے، اور نام زہرا سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے، نام زہرا سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے، اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی ہے، در زہرا سے اجالے کی رسد ملتی ہے، شب گزیدوں کو اندھیرے میں مدد ملتی ہے، اور نام زہرا سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے، نام زہرا سے جو چہرے پہ خوشی آ جائے، اس سے شجرے کی صداقت کی سند ملتی ہے۔ اور ایک خاص شعر مجھے اپنے خاص سننے والوں کے لیے پیش کرنا ہے، یہ آخری 2-3 اشعار ہیں میرے دامن میں، آخری 2-3 اشعار، ہاں اس کا کون ہے جو اس کا مزہ لے گا، اس شعر کا، کہ فضا وہی لے گا جو جانتا ہے کہ فضا کون ہے، وہی لے گا ذوق اس کا، کہ فضا پہچان کے بھی ناز سے آیا کرتی، فضا، میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں، 4-5 لوگوں نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا نا تو میں سمجھوں گا تسلیم صابری تم شعر پہنچا ہے۔ فضا پہچان کے بھی ناز سے آیا کرتی، فضا پہچان کے بھی ناز سے آیا کرتی، باب تطہیر پہ جبریل کھڑے رہتے تھے، فضا پہچان کے بھی ناز سے آیا کرتی، باب تطہیر پہ جبریل کھڑے رہتے تھے، کیوں چاند سورج سے بہت کھیلے ہیں مرشد زادے، چاند سورج سے، بھئی مزہ لو، چاند سورج سے بہت کھیلے ہیں مرشد زادے، یہ کھلونے در زہرا پہ پڑے رہتے تھے، چاند سورج سے بہت کھیلے ہیں مرشد زادے، چاند سورج سے بہت کھیلے ہیں مرشد زادے، یہ کھلونے در زہرا پہ پڑے رہتے تھے، چاند سورج سے بہت کھیلے ہیں مرشد زادے، اور واضح مجھے کرنا ہے فقط اپنا عقیدہ، واضح مجھے کرنا ہے فقط اپنا عقیدہ، اس بات پر کوئی بحث یا تکرار نہیں ہے، اس بات پر کوئی بحث یا تکرار نہیں ہے، ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص،
ملون ہے وہ شخص جو بنت محمد کا وفادار نہیں ہے، کیونکہ بیگم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیگم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات۔ اور 2 شعر میرے دامن میں رہ گئے۔ ایک مجھے اچانک خیال آیا کہ ایک حضرت عباس، غازی عباس، وفا کا استعارہ، کون ہے عباس کا دیوانہ، کون ہے عباس کا غلام؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہ رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں، رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں، عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں، عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں۔ اور کیسا شرف یہ بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو، ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں، ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں، عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں۔ اور کیسا شرف یہ بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو، ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اور آج کی حاضری کا آخری شعر، میں آپ کو یقین مانے، میں آپ کو بہت دیر مولا کائنات کا ذکر سناؤں اور آپ بھی سنیں، لیکن وقت ہے اب 9:30 سے بھی زیادہ، 9:37 ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا پڑھتے، نہ مجھے پتہ چلا نہ آپ کو پتہ چلا۔ آپ بھی ہیں، یہ ذکر ہی ایسا ہے، یہ ایسا ہے ذکر کہ ہر ایک چہرہ ایسے لگ رہا ہے کھلا ہوا ہے۔ اور یہ شعر خاص طور پر ان کے لیے جو اپنے بچوں کے ساتھ اس محفل میں آئے ہوئے ہیں، خاص ان کے لیے، بالخصوص ان کے لیے، اور بالعموم ان کے لیے کہ جن کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس پاک ذکر کا صدقہ دین سے جڑا رکھے، ان پاک ہستیوں سے، اہل بیت سے، صحابہ سے جڑا رکھے۔ خاص ان کے لیے کہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، اس کے علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، اس کے علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ اور میں نے ان کی شان میں اپنے باپ سے بڑھ کر بولا ہے، میں نے ان کی شان میں اپنے باپ سے بڑھ کر بولا ہے، مجھ سے جو کچھ رہ جائے گا میرا بیٹا بولے گا۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اور ایک شعر اور اجازت دے دیں، ایک اجازت دے دیں تو ایک شعر اور آخری، اور میں پھر سلام کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں کہ محشر میں منکروں کی ذرا شکل دیکھنا۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کی ہم غلاموں نے کوشش کی، وہ قبول فرمائے، لیکن شعر نہیں پڑھا، تو یہ بس آخری شعر پڑھا کہ محشر میں منکروں کی ذرا شکل دیکھنا، محشر میں منکروں کی ذرا شکل دیکھنا، محشر میں منکروں کی ذرا شکل دیکھنا، صدیق جب اٹھیں گے رسول خدا کے ساتھ، محشر میں منکروں کی ذرا شکل دیکھنا، صدیق جب اٹھیں گے رسول خدا کے ساتھ۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ایک شعر سلام کا پڑھا جائے گا، اس کے بعد کتنا دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔